السلام علیکم ویورز، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو میں سولو بنا رہا ہوں اور اپنے خیالات کی ترجمانی کے لیے آج کل ایک بہت بحث چل رہی ہے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، اخبارات میں بھی اس پہ بات ہو رہی ہے، کالمز لکھے جا رہے ہیں، بلاگز لکھے جا رہے ہیں 18ویں ترمیم 18th امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اچھا، 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات تو ہر کوئی کر رہا ہے، اور چونکہ ایک زبان زد عام والا معاملہ ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی گرم معاملہ ہے یہ۔ 18ویں ترمیم ہے کیا، اور اس کی بنیادی روح کیا تھی، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ 2010 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جب آصف علی زرداری صدر مملکت تھے تو آئین میں 18ویں ترمیم کی گئی متفقہ طور پہ، اور اس کے لیے کوئی 7 سے 8 مہینے کی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی، میٹنگز میں یہ ڈیلیبریشنز ہوئیں ساری، قانون سازی میں کافی وقت لگا، اور تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر 18ویں ترمیم کا مسودہ تیار کیا اور اس کو اسمبلی سے پاس کرایا، اور پھر سینٹ سے بھی پاس کرا کے اس کو قانون کا حصہ بنایا، آئین کا حصہ بنایا۔ اچھا، 18ویں ترمیم کا جو بنیادی مقصد تھا وہ جمہوریت کی اپنی اصل شکل میں بحالی تھا، یعنی وفاق سے اختیارات لے کر، چونکہ وہ سینٹرلائزیشن تھی، وفاق سارے اختیارات اپنے پاس رکھتا تھا، وہاں سے وہ اختیارات لے کر صوبوں کی جانب، فیڈریٹنگ یونٹس کی جانب منتقل کرنا، اور پھر اس کا ایک اور مقصد بھی تھا اس ترمیم کا جو شاید اتنا بتایا نہیں جاتا، کہ نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی۔ اور وہ نچلی سطح کیا ہے؟ وہ مقامی حکومتیں ہیں، لوکل گورنمنٹس ہیں۔ اچھا، اب یہ ترمیم ہو گئی، آئین کا قانون یہ پاس ہو گیا، کئی محکمے جو وفاق کے پاس تھے، تعلیم، صحت، زراعت، صنعت اور انڈسٹریز، صنعتیں، یہ محکمے صوبوں کے پاس چلے گئے، ڈیوالو ہو گئے پروونسز کے پاس، اور صوبے خود مختار ہو گئے کافی حد تک۔ جبکہ اس ترمیم کے بعد جو وزیر اعظم پاکستان تھا وہ عملی طور پر، پریکٹیکلی، وہ اسلام آباد یا کیپٹل ایریاز کا یا ٹرائبل ایریاز کا پرائم منسٹر رہ گیا تھا۔ اب یہ جب اختیارات منتقل ہوئے وفاق سے، اور یہ اختیارات آئے نچلی سطح پہ سب سے پہلے صوبوں کے پاس، تو صوبوں کی یہ بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ اختیارات پہلے وصول کر کے اب اپنے ضلعی سطح پر، گراس روٹ لیول پر نیچے پہنچائیں، مقامی حکومتوں تک۔ لیکن ہوا کیا، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں لوکل گورنمنٹس کے جو آرڈیننس تھے ان میں ترامیم کی گئیں، نئے آرڈیننس صوبائی حکومتوں نے پیش کیے۔ سندھ ایس ایل جی او جو ہے، سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2013، اس پہ خاصی آئینی بحث بھی چل رہی ہے، اور اب وہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہوا ہوا ہے۔ اس میں اختیارات مقامی حکومتوں سے لے لیے گئے، اور 18ویں ترمیم کی جو بنیادی روح تھی وہ ختم کر دی گئی۔ پروونشل کیپٹلز میں وہ اختیارات مرکوز ہو گئے، صوبائی دارالخلافوں میں وہ اختیارات مرکوز ہو گئے، اور وہ نچلی سطح تک نہیں پہنچے۔ ایک یونین کونسل میں جس اختیار کو پہنچنا تھا، وفاق سے جو وہ اختیار آ رہا تھا نیچے، وہ یونین کونسل تک تو چھوڑیں، وہ تحصیل تعلقے کو تو چھوڑیں، وہ ڈسٹرکٹ تک میں نہیں پہنچا، اور اس کی وجہ سے مقامی حکومتوں کا نظام چوپٹ ہو گیا۔ سندھ اور پنجاب، ان دونوں جگہوں پہ مقامی حکومتوں کے نظام کو عملی طور پہ تقریباً مفلوج کر دیا گیا، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے ذریعے، کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز کے ذریعے صوبائی حکومتوں نے اپنی رٹ قائم کی۔ یقینی طور پہ اس کے کچھ سیاسی فوائد ہوں گے، یا وہ ان کو سوٹ کرتا ہوگا، ان کی پولیٹیکل مائلیج اس میں زیادہ ہوگی۔ حالانکہ سندھ میں
پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے طویل عرصے سے, اور موسٹلی زیادہ تر لوکل گورنمنٹس اندرون سندھ اور اندرون سندھ اور کراچی میں پیپلز پارٹی کے پاس تھی. کراچی میں تھوڑی سی ایکسیپشن تھی کہ وہ ایم کیو ایم کے پاس تھی. اب چلیے کراچی حیدرآباد کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, تو کیا باقی جو سندھ تھا کیا اس تک پیپلز پارٹی نے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کی؟ ہرگز نہیں کی. پیپلز پارٹی کے اپنے چیئرمینز, یونین کونسل چیئرمینز, ڈسٹرکٹ چیئرمینز احتجاج کرتے رہے. اختیارات کی حوالے سے وہ یہ بات کرتے رہے, اپیل کرتے رہے کہ ہمیں اختیارات دیے جائیں, لیکن سندھ کی صوبائی حکومت نے اختیارات نہیں دی. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ پنجاب میں فارم ہوئی. انہوں نے بھی پنجاب بھر کی لوکل گورنمنٹس کو پریکٹیکلی ختم کر دیا. وہ کاغذات کی حد تک تو تھیں, لیکن ان کے تمام تر اختیارات ختم کر دیے گئے, جو کہ کسی بھی طریقے سے درست بات نہیں ہے. یا تو آپ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں اور لوکل گورنمنٹس کے نظام کو ختم کر دیں. آپ ہر 4 سال بعد اس پہ الیکشن بھی کراتے ہیں, اگرچہ کہ وہ الیکشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوئے تھے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس میں دلچسپی نہیں رکھتی تھیں الیکشن کروانے میں, لیکن چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا تو ان کو الیکشنز کروانے پڑے لوکل گورنمنٹس کے بعد. اور پرویز مشرف کے دور کے بعد سے جو دوسرے الیکشنز ہوئے تھے لوکل گورنمنٹس کے, اس میں خاصا وقفہ آیا بیچ میں, جس سے بہت زیادہ تباہی ہوئی. اور کراچی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انفراسٹرکچر کے کام رک گئے, ترقیاتی کام رک گئے, اور پورے ملک میں کم و بیش جو علاقائی سطح کے کام تھے وہ متاثر ہوئے. اس لیے جمہوریت کے تمام علم برداروں سے, جو میرے نزدیک نام نہاد علم بردار ہیں, ان سب سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ جمہوریت کی بقا کے لیے اتنے ہی خیرخواہ ہیں تو آپ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کو یقینی بنائیں. گراس روٹ لیول تک ڈیولوشن ہونی چاہیے پاور کی, اور ایک عام بندے تک حقوق اس کو ملنے چاہیے بآسانی. اور صوبائی دارالخلافے جو کہ اب بادشاہت بنا کے بیٹھ گئے ہیں, یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے, اور آئین پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ اب بند ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ.